شب قدر میں عبادت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مفتی صاحب، شب قدر میں جو ہم جاگتے ہیں اس میں ہمیں کیا نفل نمازیں پڑھنی چاہیے یا دعا مانگنا چاہیے یا کون کون سی تسبیح پڑھنا چاہیے؟ میں ڈیٹیلز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ شب قدر میں جو لوگ رات جاگ رہے ہوتے ہیں، رمضان میں جو شب قدر آنے والی ہے، تو اس میں بڑے عجیب طرح سے جس کے جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے بس وہ کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی تو بس یہ نماز پڑھنے میں لگا رہتا ہے اور نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہے اور ان اسٹیپ کو فالو کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے جن اسٹیپ کو فالو کرنے میں اس کا پورا فوکس، پورا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلی صورت میں انا انزلنا پڑھ لو، دوسرے میں یہ پڑھو، تیسرے میں یہ پڑھو، تو بس بندہ وہی اسی میں گنتا رہتا ہے کہ ہم نے اب یہ پڑھی، اب یہ پڑھنا، اب یہ پڑھنا، اب یہ پڑھنا۔ تہجد کی نماز ایسے پڑھو کہ پہلی رکعت میں 12 بار قل هو اللہ، دوسرے میں 11۔ اگر آپ آسانی سے پڑھ پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ان اسٹیپ کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت، جتنی بھی نفلی عبادت بندہ کرتا ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جائے۔ اب اس میں دعا مانگنے کا الگ الگ طریقے لوگ بتا رہے ہیں، اس طرح سے دعا مانگی جائے، اس طرح سے دعا مانگی جائے۔ کوئی دعا کا الگ تھلگ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صرف دعا جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے دل کی جو آہ ہے، اس آہ کو اللہ کے سامنے بیان کرنے کا نام دعا ہے۔ آپ کے دل کا جو درد ہے، اس درد دل کو رب کے سامنے رکھنے کا نام دعا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی وہ دعائیں پڑھیں جو آپ کو دعائیں عربی میں نہیں یاد ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر آپ کو یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ مسنون دعا ہے۔ لیکن ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ سینکڑوں دعائیں ہیں۔ اگر آپ کو وہ عربی کی دعائیں نہیں یاد ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اب آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ بھئی آپ جو مانگنا چاہ رہے ہیں، جائز تمنا، جائز مقاصد کو اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی ہی عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے گر جائیں، سجدے میں پڑ جائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ بس وہی دعا ہے۔ دل کا درد اللہ کے سامنے رکھنا ہی اسی کو اصل دعا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نفل کا طریقہ، کوئی شب قدر، شب برات یا کسی جاگنے والی رات میں خاص طریقہ نہیں ہے کہ آپ کتنی رکعت پڑھیں، کیسے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جتنی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ تو آپ عام دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت ہے، آپ نوافل پڑھیں۔ نوافل کیسے پڑھنا ہے؟ آپ 100 رکعت نہ پڑھیں۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم نے 100 پڑھی، ارے تم نے 50 پڑھی، ہم نے 80 پڑھی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں 100 کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم 2 رکعت ایسی پڑھیں کہ بس اللہ قبول فرما لے۔ اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز میں اتنا دم ہے کہ نہیں ہے، ہماری نماز، ہماری عبادت مقبولیت کے درجے تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہم نے اتنی رکعتیں پڑھ لی، ہم نے اتنی تسبیح پڑھ لی، نہیں 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 نہیں، آپ 100 نہ پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، لیکن ایسی پڑھیں، ایسی پڑھیں، ایسے سجدے میں گر جائیں، ایسے اللہ سے طلب کریں، اس طرح سے آپ وہ 2 رکعت خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو بس یہ 2 رکعت آپ کے لیے کافی ہوں گے۔ تو جتنی آپ چاہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اعمال میں جو نفلی کام آپ کرتے ہیں نا، تو اس میں بیسٹ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، نفلی نمازیں پڑھنا۔ تو ہو سکے تو صلاۃ الحاجت کے جو نمازیں لوگ شکرانے کی، صلاۃ الحاجت، قضا نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی، لیکن اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو 4 رکعت کی جو فضیلت بتائی حضرت عباس کو، تو ان 4 رکعت کو آپ ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی ایک تفصیل میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح آپ حضرات ضرور پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جتنی چاہیں نوافل پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار میں جو بھی ذکر و اذکار جو مسنون ہیں، اذکار مسنونہ میں سے ہیں، یعنی یہ دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھ سکتے ہیں، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تسبیح وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں
لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔